جب کہ وہ خود آگے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور داڑھی والے حضرات پیچھے دیکھتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے ہے آدمی لیکن وہ جماعت کروانے کی ہمت نہیں کر پا رہا۔ میں کبھی کبھی مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے گاؤں میں ہمارے مولانا تھے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت کرے، کبھی کبھی چھیڑتے تھے کسی نوجوان کو اور کہتے تھے کہ آؤ بھائی ذرا ملک صاحب اذان دے دو، اور ملک صاحب جھینپ رہے ہیں، آپس ہی میں ہی سکڑ رہے ہیں، کہتے ہیں جی نہیں مولوی صاحب مجھے شرم آتی ہے۔ تو کہتے ہیں ارے کم وقت میں بے شرم ہوں، روزانہ 5 اذانیں کہتا۔ تو کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے کہ موقع کے حساب سے کئی آدمی ایسے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھا سکتے، اذان نہیں کہہ سکتے لیکن داڑھی ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ داڑھی نہیں ہے لیکن پڑھے لکھے ہیں۔ اگر کبھی اتفاقیہ کوئی ایسا آدمی آگے کھڑا ہو گیا اور آپ جیسے لکھا ہے کہ وہ بھاگ کے آگے ہو جاتا ہے، اب نماز پڑھنی ہے اور آپ جا رہے ہیں، آپ نے کو اس کو امام تو نہیں مقرر کرنا، ایک نماز ہے پڑھ لیں اور جائیں۔ اگر آپ میں حیثیت ہے اس کو امام رکھنا یا نہ رکھنا آپ کے بس میں ہے تو اس آدمی کو امام نہ رکھیں، کیونکہ امامت کے لیے مقرر اس آدمی کو کریں جو با شرع ہو، با علم ہو اور با عمل ہو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، لیکن عارضی طور پر کبھی کبھار کہیں کچھ ایسا ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ محمد اسحاق زاہد صاحب نے لکھا ہے کہ میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے، دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی والدہ کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ اگر وضو کی حالت میں جرابیں پہننے پر دیگر وضو کے وقت مسح کیا کافی ہے؟ لیکن جرابیں اتارتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی جرابیں اتارنا نواقض وضو ہے، اس کی کیا دلیل ہے اور کس کتاب میں ہے؟ جب آپ نے مسح کیا اور مسح کرنے کے بعد کسی دوسری نماز کے دوران آپ نے جرابیں اتار دیں تو اب دوسری مرتبہ آپ اس پر مسح نہیں کر سکیں گے، آپ کو اب وہ وضو جو مسح ہے وہ مسح کی مدت ختم ہو گئی۔ جرابوں کا اتارنا ہی اس کی مدت کو ختم کر دیتا ہے، اور اگر جرابیں پہنے رہیں گے تو مقیم کے لیے 24 گھنٹے یعنی 1 دن اور 1 رات، اور مسافر کے لیے 72 گھنٹے 3 دن اور 3 راتیں اجازت ہے کہ وہ اپنی جرابوں پر مسح کرتا رہے۔ لیکن اگر وہ جب چاہے نکال دے، جب چاہے پہن لے، ایسے نہیں، باوضو ہو کر جرابیں پہنی جائیں، اور وضو کے وقت مقیم 24 گھنٹے، مسافر 72 گھنٹے وہ اپنی جرابوں پر مسح کر سکتا ہے۔ یہ سنت رسول سے ثابت ہے۔ اس کی دلیل چاہیے ہوگی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، احادیث موجود ہیں۔ آپ کوئی بھی نماز کے بارے میں، نماز نبوی ڈاکٹر شفیق الرحمان کی ہے، صلاۃ الرسول مولانا محمد صادق سیال کوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اسی طرح صلاۃ رسول، صلاۃ مصطفیٰ مولانا محمد علی جانباز رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں، اور کتنی نماز کی کتابیں ہیں، کسی صحیح کتاب میں دیکھ لیں، آپ کو انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں وہ مل جائیں گے۔ بعض لوگ فلم کی سی ڈی، کمپیوٹر کی کارٹونوں کی سی ڈی وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے گھر کا کھانا پینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس گھر کے ایک لڑکے کو میں قرآن پڑھاتا ہوں اور وہ مہینہ 2 مہینہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں، تو کیا میں لے سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر تو اس گھر والوں کی کمائی فلموں کی سی ڈیاں بیچنے پر ہی مشتمل ہے، یا جو کارٹون آج کل آئے ہوئے ہیں وہ فلموں جیسے ہی ہیں۔ آج کل جو کارٹون ہے، پہلے کارٹون ہوتے تھے کوئی اتنا اس میں اٹریکشن نہیں ہوتی تھی، بس بچے تھوڑی دیر دل بہلا لیتے تھے۔ آج کل جو کارٹون آئے ہیں، سونی سی ڈی چلتی ہے یا کچھ اور ہیں، ان کے بارے میں باقاعدہ سعودی علماء کے فتوے آ گئے ہیں کہ ان کا دیکھنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جس کا دیکھنا حرام اور ناجائز ہے، اگر اس کا کاروبار کر کے پیسہ کمایا جائے تو وہ کہاں حلال ہوگا؟ لہٰذا جس کا یہ کاروبار ہے کہ فلمی سی ڈیاں بیچتے ہیں، یا ان کارٹونوں کی جو اس طرح کے کارٹون ہیں ان کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے گھروں سے کھانا پینا اور ان کے ہدیے تحفے لینا وہ درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نوجوان ہوں، شادی ہو کر 2 سال ہوئے ہیں، اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ کو جو بیوی دی ہے الحمدللہ بہت دیندار ہے۔ یہ تو مسئلہ نہ ہوا، یہ تو ایک اچھی بات ہوگی۔ کہتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے جو بیوی دی ہے وہ بڑی دیندار ہے۔
ایسے مسئلے تو اللہ سب کے ساتھ پیدا فرمائے کہ دیندار بیویاں ملیں، آگے جو مسئلہ ہے وہاں جا کے لکھیں کہ اب میرا مسئلہ یہ ہے، دیندار بیوی کا مسئلہ بنا دیا ہے اور مجھ سے وہ بہت محبت بھی کرتی ہے، یہ سارے اس کے مسئلے ہیں۔ آگے شاید کچھ لکھنا چاہتے ہیں، لیکن میرے دل میں اس سے محبت بہت ہی کم ہے، میں نے نکاح سے پہلے اس کو نہیں دیکھا تھا، ماں نے پسند کیا، میں ماں کی بات مانتا ہوا راضی ہو گیا کیونکہ دیکھنے میں تھوڑی سی، اللہ کے نیک بندے آپ کی ماں نے پسند کر لی ہے، ماں کی خاطر باپ کی خاطر لوگ ساری عمر نکال لیتے ہیں، گزارا کر لیتے ہیں، اگر ماں کی بات کو رکھنا ہے اور اتنی نیک عورت ہے، اگر کسی بات میں کمی بھی ہے تو اللہ نے فرمایا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ہو سکتا ہے کہ تمہیں ایک بات ناپسند ہو لیکن وہ اللہ کے نزدیک تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہو، اس میں تمہارے لیے برکتیں ہوں، اگر وہ نیک ہے اور آپ کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہے چھوٹی موٹی جو آپ نے اشارہ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ماں بھی خوش رہے گی اور انشاءاللہ دیندار بیوی ہے، آپ کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث بنے گی، کہیں ایسا ہی نہ ہو کہ ادھر ادھر دیکھ کے کہیں گڑبڑ کر بیٹھیں آپ۔ رہا مسئلہ یہ کہ دوسری شادی کرنا، شاید یہ دوسری شادی کے چکر میں ہے، دوسری شادی کرنا تو پہلی بیوی بڑی خوبصورت ہو، نیک ہو، دیندار ہو، دوسری شادی کرنا تو پھر بھی جائز ہے، ممانعت والی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کی حاجت ایسی ہے کہ دوسری بیوی کریں کر لیں، لیکن دوسرا نکاح کر کے اس کو لٹکا دیں گے کل معلقہ جو قرآن نے کہا ہے تو یہ جرم ہوگا، یہ گناہ ہوگا، اگر انصاف کر سکتے ہیں دونوں کا نان نفقہ، روٹی، رہائش، سب چیزیں اکٹھی دے سکتے ہیں، ایک اور نکاح کر لیجئے، بلکہ 3 اور کیجئے، کیونکہ 4 کی اجازت ہے، اسلام میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر صرف اس بنا پہ آپ دوسری شادی کرنے جا رہے ہیں کہ چونکہ میں نے نہیں دیکھی تھی ماں نے دیکھی، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اسی پر گزارا کریں اور انشاءاللہ اسی میں آپ کے لیے خیر و برکت ہوگی۔ عورتوں کو کوئی اولاد نہیں ہوتی تو وہ دوسروں کے بچے پیدا ہوتے ہی لے لیتی ہیں، اس طرح دوسروں کے بچوں کی پرورش کے لیے لینا کیسا ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ اور وہ لڑکا ہے تو بڑا ہونے کے بعد اس کا پردے کا کیا حکم ہے؟ لڑکی ہے تو دونوں شکلوں میں بڑا ہونے کے بعد اگر جس نے لیا ہے، یہ بہن کا عورت ہے، اس نے اپنی بہن کا بیٹا لے لیا، اس کا خالہ اور بھانجا ہونے کی وجہ سے اس کا پردہ نہیں ہوگا، کل کو اللہ نے اس کو بھی بچے دے دیے تو ظاہر ہے کہ وہ آپس میں کزن ہوں گے، ایک گھر میں پلیں گے، جو بھی ہوگا، لیکن وہ آپس میں محرم نہیں ہوں گے، ان کا پردہ ہو جائے گا۔ دوسری جو سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا گناہ ہمارے یہاں کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ لیتے ہیں اور بچے کو اپنے نام لگوا لیتے ہیں، اس کے باپ کو کینسل، اس کے باپ کے خانے میں اپنا یہ نام لکھواتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، اسی کی طرف منسوب رہنے دو۔ یہاں قرآن کی نافرمانی اور جو اللہ رب العزت نے متبنہ بنانے کے سلسلے کو ختم کیا تھا، ہم اس کا جان بوجھ کر پھر نئے سرے سے اجرا کرتے ہیں، اس طرح اللہ کی نافرمانیاں، بڑے ہونے کے بعد پردے کی نافرمانیاں اور اس کے آگے جا کر وراثت کے مسائل میں نافرمانیاں، یہ سلسلہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ان تمام امور میں اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے، مینج کر سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے بہرحال کسی کا بچہ لے کر پال لینا، صرف اس نظر سے کہ وہ بہن یا بھائی غریب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی رہا یہ کہ اللہ کو یہ کہنا ہو کہ دیکھو تم نے تو بیٹا نہیں دیا اور میں نے تو بیٹا لے لیا، اگر کچھ اس طرح کی نیت رکھ کے کسی کا بچہ لے کر پالتا ہے تو یہ بہت ہی غلط رویہ ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان منصور پوری رحمۃ للعالمین کتاب کے جو مصنف ہیں، انہوں نے رحمۃ للعالمین میں اس سلسلہ میں بہت ہی خوبصورت باتیں لکھی ہیں، اگر کسی کے پاس رحمۃ للعالمین ہو تو وہ ضرور پڑھے۔ انڈیا میں اگر ہم شادی ہال خرید کر اس میں غیر مسلم آ کر شادی کرتے ہیں تو
اس کی کمائی کیا ہے؟ شادی ہال کے آج کل جو حالات بنے ہوئے ہیں موجودہ، جس طرح ہمارے پاک و ہند میں شادی ہالوں میں فلمیں بنتی ہیں، ڈانس ہوتے ہیں، عریانی ہوتی ہے، مرد عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، اس قسم کی جگہ خریدنا ہی جائز نہیں۔ اب اس میں مزید آپ یہ ڈال دیں کہ مسلمان بھی ڈانس کر رہے ہیں اور اگلی شادی ہندو کی آتی ہے تو وہ ننگے ناچ رہے ہوں گے، تو یہ کمائی کیسی ہوگی؟ لہٰذا اس قسم کے جگہوں کو خریدنے سے پہلے آپ اس میں ہونے والے کاموں کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ ایک آدمی نے اپنی بلڈنگ کے نیچے دکان بنائی اور کسی نے آ کے کہا کہ دکان کھولنا ہے، پوچھا کیا کرنا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس میں مثال کے طور پر فلمی سیڈیاں بیچوں گا یا گانوں کے کیسٹ بیچوں گا۔ وہ کہتا ہے تم بیچتے ہو بیچتے رہو، مجھے کرائے سے غرض ہے نہیں۔ اس کا جو کرایہ سیڈیز والے کے پاس سے کیسٹوں والے گانے والوں کی جو کاروبار کی دکان کھولیں گے، اس کا جتنا کرایہ آئے گا وہ آپ کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ آپ نے حرام کام کرنے والوں کو اپنی دکان دے دی۔ اسی طرح کا معاملہ جو ہے وہ شادی گھروں کے بارے میں بھی ہے۔ کئی دوست ایسے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ماں بھی جنت اور باپ بھی جنت، ان دونوں کی نافرمانی کرنے سے آدمی سیدھا جو ہے وہ جنت سے نکالا ہوا سمجھ لے ہو جاتا ہے۔ خصوصاً باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، حالانکہ باپ کے ہاتھ میں تو عموماً ڈنڈا ہوتا ہے۔ عام طور پر ماں کی نافرمانی لڑکے کرتے ہیں، باپ کی کم کرتے ہیں، پتہ ہے کہ ابھی جوتا نکالے گا۔ مائیں رحم دل ہوتی ہیں، شفیق ہوتی ہیں، وہ گزارا کر لیتی ہیں، باپ کم کرتے ہیں۔ یہاں الٹا بات لکھی ہے کہ باپ کی نافرمانی وہ بہت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی اس مجلس میں بھی 2-1 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک نئی بات آ گئی ہے ابھی کہ یہاں بھی بیٹھے ہو۔ بھائی اگر کچھ ایسے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کے لیے وہ بہت ہی قیمتی دولت ہیں، انہیں چاہیے کہ ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، حسن سلوک کریں اور اپنی جنت کی گارنٹی لیں۔ اللہ کے رسول سے جنت کا کارڈ خریدنے والی بات ہے ماں باپ کی خدمت کرنا۔ اگر وہ یہاں ہیں، سن رہے ہیں تو اپنی اصلاح کر لیں، اور جن کے ماں باپ نہیں وہ تو اس عظیم نعمت سے محروم ہو گئے۔ اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صبر و ہمت عطا فرمائے۔ جن کے ہیں وہ جتنا ہو سکے ان 2 شخصیتوں کی خدمت سے فائدہ اٹھا لیں، کیونکہ رمضان آنے والا ہے۔ وہ حدیث بڑی معروف ہے کہ جس کی زندگی میں ماں باپ ہوں اور وہ خدمت کر کے جنت نہ لے لے، اپنے رب کو راضی نہ کر لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لعنتی ہے، اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، مہجور ہے۔ وہ آدمی جو ماں باپ کی خدمت کر کے رب کو راضی نہ کر لے، رمضان کے روزے رکھ کر رب کو راضی نہ کر لے، وہ آدمی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود شریف نہ پڑھے۔ 3 آدمیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ کہے ہیں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کا جتنا بھی ہو سکے احترام کریں۔ کہتے ہیں کہ کیا حمام میں، باتھ روم میں کوئی ننگا نہا سکتا ہے اور پیشاب پخانہ کرتے وقت یا نہاتے وقت یا کسی سخت ضرورت کے تحت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اور کیا شرمگاہ کو غور سے دیکھنا حرام ہے؟ یہ کچھ لا یعنی سی بات ہے۔ انسان کا اپنا جسم ہے، اپنے جسم کو کبھی غور سے دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو دیکھ سکتا ہے، مجبوری میں دیکھ سکتا ہے۔ اور حمام میں، باتھ روم میں جو چاروں طرف سے بند ہے، اس میں بغیر کپڑے کے ننگا نہا بھی سکتا ہے۔ اور اس کے ننگا نہانے کے جواز کا پتہ صحیح بخاری میں وہ حدیث موجود ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، واقعہ تو آپ کے علم میں ہوگا نا، لمبا واقعہ ہے، تفصیل نہیں بیان کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے اتارے، پتھر پر رکھے اور خود کسی جھیل میں نہانے لگے، اور اللہ نے اس پتھر کو حکم دیا کہ اس کے کپڑے اٹھا کے نکل جاؤ۔ پتھر کپڑے اٹھا کر بھاگ گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم نے الزام لگایا ہوا تھا، اللہ نے اس الزام سے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ الگ تھلگ پردے میں اکیلے، یہ نہیں کہ اب لوگ موجود ہیں اور آدمی کپڑا اتارے اور پانی میں گھس جائے، اکیلا ہے